بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے گناہ گاروں کو تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کے ساتھ رحمت رمضان کی حسین ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ حسن گل میں آپ سے وعدہ کیا کرتا تھا اپنی ٹرانسمیشن کے اختتام پر کہ اگر میری سانسوں نے میرا ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، اللہ کی طرف سے کرم ہوا، اس کا فضل ہوا، تو انشاءاللہ کل جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ نئے مہمانوں کا گلدستہ لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ آج الحمدللہ رحمت رمضان کی حسین ٹرانسمیشن کے اس پلیٹ فارم سے وطن پاکستان کی ممتاز و معروف شخصیات الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف پیش کرتا چلوں۔ آج کی اسماعیل رحمت رمضان ٹرانسمیشن کو جو خصوصی تعاون حاصل ہے بٹانی چائے والوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ البدر اسکول سسٹم کا بھی تعاون الحمدللہ اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کی جو مبارک ساتھ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، گزشتہ سال جو پیارے ہمارے درمیان موجود تھے اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے دوست احباب، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنانا ہے، کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، رحمت سمیٹنے کا بھی مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، مبارک ساتیں رب تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے زندگی میں جو عطا فرمائی ہے، رب تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ مالک کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر یہ کرم فرمایا، اس نے فضل فرمایا، یہ رحمتوں والا مہینہ ہمیں پھر سے عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، میرے اور آپ کے لجپال نبی، عالم علوم عرفانی، مرکز دیدار کل، حامل اوصاف کل، حضور سرور کائنات، نور مجسم، نور خدا، یعنی کہ ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مبارک ماہ آتا ہے، رب تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ کتنا برکتوں والا یہ مہینہ ہے، کتنی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، رب تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ کیوں؟ یہ کائنات، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی پیدا نہ فرماتا۔ یقین جانے ناظرین کرام، اگر حضور علیہ السلام اس دنیا میں نہ آتے تو کسی کی بھی تخلیق ہی نہ ہوتی۔ یہ سانسیں اگر ہمیں ملی تو حضور کے صدقے سے ملی، یہ زندگانی اگر ہمیں ملی تو حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ آج یہ ماہ رمضان ملا تو حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ یہ گناہ گاروں کا بڑا کرم ہے، بدکاروں کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا خوبصورت عنوان ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں کا راج آج بھی قائم ہے دہر میں، دونوں کا راج آج بھی قائم ہے دہر میں، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسن کا۔ ناظرین کرام، 15 رمضان مبارک حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ انشاءاللہ حضرت قبلہ جو عظیم القدر اور قدر و شخصیت، صاحب علم و معرفت، صاحب کشف و بصیرت، امیر المتکلمین، آج ہماری رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ گزشتہ شب الحمدللہ حضرت قبلہ صوفی باصفا، پیکر اخلاص و محبت، پیر طریقت، واقف رموز طریقت، واقف اسرار طریقت، راہبر شریعت، حضرت قبلہ صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحب، خلیفہ مجاز دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور، الحمدللہ ہمیشہ آپ ہمارے سروں پر سایہ فگن رہتے ہیں، شفقت محبت فرماتے ہیں اور ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ آپ قبلہ کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ ان کا ذکر خیر فرما رہے تھے اور بڑی ماشاءاللہ یقین جانے ایسی آپ نے باتیں فرمائی تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ قبلہ سے میری کب ملاقات ہوگی۔ آج الحمدللہ میری یہ خوش قسمتی ہے، یقین جانے اور بلند وقتی ہے الحمدللہ۔
آج وہ عظیم نگینہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، الحمدللہ دین اسلام کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہیں، آج الحمدللہ یہ ہماری رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے حسن کو دوبالا فرمانے کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں عزت مآب جناب محترم حضرت علامہ نفیس الرحمان ستی الخیری صاحب، نائب صدر پاکستان سنی تحریک ضلع مری کے الحمدللہ آج ہمارے درمیان آپ موجود ہیں۔ میں قبلہ کو اپنی پوری انتظامیہ کی جانب سے بالخصوص اپنی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا فرماتا ہوں، اور آپ کے ساتھ بھی وطن پاکستان کا خوبصورت نام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، بڑے باپ کے بڑے شہزادے، اور شکیل اعظمی نے کہا تھا نا کہ اپنی منزل پہ پہنچنا بھی اور کھڑے بھی رہنا کتنا مشکل ہے، بڑے ہو کر بڑے بھی رہنا۔ جی ہاں ناظرین کرام، الحاج محمد گلتارف نقشبندی صاحب کے صاحبزادے عزت مآب عظیم ثنا خان مصطفیٰ صاحبزادہ محمد عثمان گلتارف نقشبندی صاحب، الحمدللہ آپ ایک مرتبہ پھر سے گزشتہ سال جیسے کہ آپ نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے محبت فرماتے ہوئے ہماری ٹرانسمیشن رحمت رمضان کو رونق بخشی تھی، آج ایک مرتبہ پھر سے الحمدللہ آپ نے محبت فرماتے ہوئے اور اس محبت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی الحمدللہ اپنی مصروفیات کو بالاتاق رکھتے ہوئے ہماری اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کو آپ نے رونق بخشی، آپ کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، مبارک ماہ ہے اور میں ہمیشہ آپ سے یہ کہا کرتا ہوں اس ماہ کی جو ہر آنے والی گھڑی ہے، ہر آنے والا جو سیکنڈ ہے بڑا برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، تو آپ نے اور میں نے اس ماہ کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے اور اس ماہ کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنانا۔ کیا پتا اگلے سال رب تعالیٰ یہ مبارک ماہ ہمیں عطا فرمائے یا نہ فرمائے، کیونکہ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ناظرین کرام، بس یہی میرا میسیج ہے، پیغام ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان میں رب تعالیٰ کو راضی کر لیں، وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، روزہ رکھتے ہیں، مولا علی کا فرمان ذہن میں آگے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایک بچہ روزہ رکھتا ہے نا تو اس کی ماں پورا دن اسے محبت کی نظر سے دیکھتی رہتی ہے، تو آپ فرماتی ہیں وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے وہ کس نظر رحمت سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہوگا۔ تو یقین جانے بس اس ساعتوں کو، ان گھڑیوں کو میں نے اور آپ نے ضائع نہیں کرنا، جو گزر گیا جو باقی ہے اس کا ادب و احترام کرنا ہے، اسے راضی کرنا ہے، اسے منانا ہے، وہ ایک دم مان جاتا ہے، یقین جانے بات لمبی ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ یہ باتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے انشاءاللہ ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوگی، فطرانہ کے حوالے سے بات ہوگی، اور دین اسلام کی خدمات کے بارے میں بھی انشاءاللہ حضرت صاحب سے میرے انشاءاللہ کچھ سوالات ہوں گے، اور انہی سوالات کے سائے میں انشاءاللہ میں اپنی بھی اصلاح فرماؤں گا اور آپ احباب کی رہنمائی فرماؤں گا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ SH میڈیا کے آفیشیل پیج سے براہ راست یہ نشریات رحمت رمضان اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے، ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی محبت کا اظہار کمنٹس کے ذریعے فرمانا ہے اور اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے، تاکہ جو حق کا پیغام ہے، خیر کی جو بات ہے وہ آسانی کے ساتھ دوسروں تک پہنچائی جا سکے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے خوبصورت مہمان کی جانب، جو الحمدللہ خوبصورت انسان بھی ہیں اور خوبصورت آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف شہر راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بلکہ پاکستان کے بیشتر علاقہ جات تک بھی اور الحمدللہ بیرون ممالک بھی الحمدللہ آپ نے سفر فرمایا حضور کی مدح سرائی کے لیے، اور عشقان مصطفیٰ کے اندر آپ نے عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکتوں کا نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں صاحبزادہ محمد عثمان گلتارف نقشبندی صاحب سے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے محبت فرمائی، اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایک مرتبہ پھر سے رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے میں جتنے اب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ٹرانسمیشن کا حصہ ہے سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوبصورت ٹرانسمیشن ماشاءاللہ، پچھلے سال بھی حاضری ہوئی اور آج بھی انتہائی خوبصورت ماحول ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ بسم اللہ۔ عثمان بھائی کس کلام کا جواب فرمائے جو بطور خاص حضور کی بارگاہ میں پیش فرمانا ہے؟ اللہ کی حمد سے میں چاہ رہا ہوں کہ آغاز کروں۔ بسم اللہ۔ اس پروگرام کا آغاز اللہ کی حمد سے کیا جائے۔ بسم اللہ۔ آ
سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے۔ اگلی بات بہت بڑی ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر، وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے، کہاں جائے تو ہی تو اشباروں کا خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت انداز کے ساتھ اور محبت بھرے لہجے کے ساتھ حمد باری تعالیٰ سے ہماری اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آغاز فرما رہے تھے صاحبزادہ محمد عثمان گل عارف نقشبندی صاحب، خلاق کے ازل، صاحب کن، مالک کے ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں، اے کتنے برس بیت گئے دشت سخن میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ خوبصورت کلام کا انتخاب فرمایا حمد باری تعالیٰ کا صاحبزادہ محمد عثمان گل عارف نقشبندی صاحب نے۔ ایک شعر آپ نے بڑا خوبصورت پیش فرمایا پاکوں کا ذکر کر کے کہ اس لجپال نبی کی تعریف کے لیے الفاظ کا حد سے لام، کہ جس کے گھرانے کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صبر کو حسین کہتے ہیں۔ بس یہ گھرانہ ہے، اسی گھرانے کے صدقے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیں سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ میری کیا مجال، اتنی بڑی ہستی الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ یقین جانے میرے پاس وہ الفاظ نہیں جناب کا میں شکریہ بھی ادا کر سکوں اور آپ سے مزید میں بات کر سکوں، لیکن آج الحمدللہ بطور خاص اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے مجھے یہ حکم صادر ملا ہے حضرت قبلہ صاحب کی جانب سے، اور یہ میری خوش بختی اور بلند بختی ہے الحمدللہ۔ آج پہلی مرتبہ حضرت صاحب سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ کچھ سوالات ہیں ناظرین کرام، یہ سوال بہت ہی ضروری ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے، تاکہ ان سوالوں کے سائے میں حضرت صاحب ہماری اصلاح فرما سکے اور آپ احباب کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ قبلہ، میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کا میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے محبت فرمائی، بلکہ کمال مہربانی آپ نے فرمائی، اپنی مصروفیات کو بلاتاب رکھتے ہوئے آج ہماری ٹرانسمیشن میں حاضر ہو رہے ہیں، تو کیسا محسوس ہو رہا ہے آج رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن میں آ کر جناب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ اس دور کی یہ ضرورت تھی کہ جب ہر وقت یعنی سوشل میڈیا میں دین کی دجیاں بکھیری جا رہی ہوں، تو اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں رہتے ہوئے یعنی دین متین کی خدمت اس انداز کے ساتھ کی جائے اور لوگوں تک صحیح معنوں میں علماء حقہ کا دین کے متعلق پیغام پہنچایا جائے۔ میرے خیال میں
یہ اس پرفتن دور کے اندر بہت بڑی کاوش ہے آپ حضرات کی. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ، شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن رحمت رمضان کے تمام اراکین کے لیے یہ وضاحت فرمائی ہے. جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس دور کے میڈیا کی جانب سے جو معاملات ہو رہے ہیں اس پر بھی الحمدللہ آپ نے نظر ثانی فرمائی. بات یہ کہ ناظرین کرام، جس جگہ ہم تشریف فرما ہے یہ کوئی جگہ عام نہیں. میرے مرشد گرامی دادا مرشد پاک حضرت خواجہ خواجگان ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان سرکار رحمۃ اللہ علیہ و نور اللہ مرقدہ کے منظور نظر خلیفہ حضرت قبلہ خواجہ خواجگان ابو الجمال سیدی مرشدی حضرت قبلہ پیر محمد بدر عالم جان سرکار زندہ شرف و دامت ذلکم کے بھی الحمدللہ منظور نظر خلیفہ ہے، جو مرشد گرامی کا فیضان لے کر الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے. حلقہ شکریال کو آپ نے حقیقی آباد فرمایا. وہ کس صورت میں؟ ذکر اللہ کے حلقے قائم فرما کے. قبلہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمارے سرپرستی فرماتے ہیں. آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ حلقہ شکریال کے اندر جتنے بھی احباب مقیم ہے رہتے ہیں کہ یہ کوشش ہوئی ہے کہ گلی گلی نگر نگر جا کر ان احباب تک میں سفر فرماؤں جو مرشد کا جو پیغام ملا ہے، جو حق کا پیغام ملا ہے، جو خیر کی بات آپ کو ملی ہے، اس بات کو لے کر آپ احباب تک آؤں تاکہ جو یہ کوٹلی ہے نا، دہلی کوٹلی سے کہتے ہیں دل کی، اس سے روشن کر سکیں. کس طرح اللہ کے ذکر سے اور عشق مصطفیٰ کی شمع سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. میرا عزیز صاحب آپ سے یہ پہلا سوال ہے جو بہت ہی ضروری ہے. اس صورت میں آپ نے ہماری اصلاح فرمانی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اور زکوٰۃ کی شریعت نے کیا مقدار مقرر کی ہے حاضر وقت کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں زکوٰۃ کے حوالے سے اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ ہے کیا. زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ وہ نصاب، یعنی اس مال کو کہتے ہیں جو شریعت کی جانب سے مقرر کیا ہوا ہو، جس سے اپنا نفع ہر طرح سے بندہ ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے کسی اچھے مسلمان فقیر، میں مسلمان کی یہاں پہ قید لگا رہا ہوں کیونکہ کافر کو نہیں دی، اچھا مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے، جو نہ ہاشمی ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو. یہ زکوٰۃ ہے. اور یہ اس کی فرضیت کب ہوئی ہے؟ یعنی 2 ہجری روزوں سے، یعنی جب روزے فرض ہوئے ہیں تو اس سے قبل زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام جاری ہوئے ہیں. اور اس زکوٰۃ کا انکار کرنے والا وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نص قطعی سے یہ چیز ثابت. اچھا، نصاب یعنی زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اب اس سوال کی جانب آئیے. یعنی سب سے پہلے عقل مند بندہ ہو، مطلب پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور تیسرا مسلمان ہونا یہ شرط ہے. اور آزاد یعنی غلام پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آزاد. اور پھر ان سارے مطلب عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا اور آزاد ہونا، ان میں بھی جن میں یہ شرائط پائی جائے، وہ کون سی شرائط ہیں؟ سب سے پہلے کہ نصاب کا بندہ مالک ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور پھر زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کا وہ کیا ہو؟ مالک ہو. اور دوسری بات، وہ جو نصاب ہے نصاب نامی ہو، یعنی بڑھنے والا مال ہو، اس کو نصاب نامی کہا جاتا ہے. اور پھر تیسری بات کہ نصاب اس کے قبضے میں ہو، یعنی وہ اس کا مالک ہو. اور چوتھی بات کہ نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تب زکوٰۃ فرض ہے. اور پھر نمبر 5
پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نصاب جو ہے وہ دین یعنی قرض سے فارغ ہو، اور چھٹی جو بات ہے وہ یہ کہ نصاب پر کم از کم 1 سال گزر گیا ہو۔ اب جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، وہ یہ ہے کہ فقیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہو لیکن اتنا مال زیادہ اس کے پاس نہ ہو، یعنی اور پھر دوسرا مسکین، اور مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، یعنی کھانے کا بھی محتاج ہو اور پہننے کا بھی محتاج ہو، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور تیسرا عامل، یعنی وہ بندہ کہ جس کو مقرر کیا گیا ہو بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، یعنی اس نے اپنی زندگی اس انداز کے ساتھ وقف کی ہو تو اس کو عامل کہا جاتا ہے، اور اس پر بھی اس کو بھی زکوٰۃ دینا یہ کیا ہے، جائز ہے۔ اور نمبر 4 رکاب، اس کو کہتے ہیں غلام، یعنی یہ وہ غلام ہے جو مختلف یعنی چند پیسوں کے عوض وہ کسی کی غلامی میں ہے، اور اس نے رعائی کا جو معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اتنی رقم ہوگی تو پھر میں رعا ہو جاؤں گا، یعنی ایسا بندہ اس کو رکاب کہا جاتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینا یہ کیا ہے، جائز ہے۔ اور نمبر 6 فی سبیل اللہ، یعنی ایک بندہ جہاد کی طلب رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے اور جانے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے پاس ایسے اسباب نہیں ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کیا ہے، دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی زکوٰۃ جائز ہے۔ اور نمبر 7 اس کو کہتے ابن سبیل، یعنی یہ وہ مسافر ہے، یعنی مسافر آدمی ہے اور ایسی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے تو اس کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس رقم نہیں ہے کہ وہ اپنے پیاروں تک مل سکے، اپنے گھر جا سکے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، تو ایسے مسافر یعنی ابن سبیل کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ مسائل سمجھ کے سیکھ کے عمل کی توفیق عطا۔ اچھا، وہ آپ دوران گفتگو آپ فرما رہے تھے جو قرض دار ہوتا ہے، جو میری بات کرنے کا مقصد جس پہ قرض ہو وہ کاروبار بھی کر رہا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ ادا کرے گا اگر اس کا دورانیہ اتنا نہ ہوا وہ کاروبار کا بھی؟ یعنی قرض دار اس پر قرض ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اچھا، یعنی بندہ صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کتنا 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا مال تجارت، اچھا، یا اتنا مال اس کے عوض اس کے پاس موجود ہے، اور پھر وہ مقروض بھی ہے، ہاں، یعنی اس کے ضروریات اصلیہ کے علاوہ، یعنی صاحب نصاب ہونے کے علاوہ وہ مقروض ہے۔ اصل آپ نقطے کو سمجھے، وہ نقطہ یہ ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو اور اس نصاب پر 1 سال گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہے، وہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین کرام، خوبصورت انداز کے ساتھ آپ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن فرما رہے تھے اور بڑے آسان بھرے لہجے کے ساتھ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک سوال اور ہے حضرت صاحب کہ فطرانہ کی مقدار کتنی ہے؟ کیا ہر انسان کا فطرانہ ایک ہی مقدار میں دیا جاتا ہے؟ اکثر علماء اکرام سے ہم نے سنا کہ روزے میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر عید والے دن کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے، حالانکہ اس نے تو کوئی روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی مختصر کی کوئی وضاحت فرما دیں ہمارے اسلام کے لیے۔ فطرانہ اس کے لیے 4 اجناس ہیں، گندم، جو مطلب آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے، ہاں، تو 4 اجناس ہیں، گندم، جو، کھجور اور کشمش، ٹھیک، یہ 4 اجناس ہیں اس کی، اور کسی ایک جنس کا دینا یا اس کی بازاری قیمت دینا یہ بندے پہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا جی، گندم کی مقدار کیا ہے؟ گندم کی مقدار نصف سا ہے، اور نصف سا یہ کتنے ہیں؟ یہ تقریباً بنتا ہے 2.25 کلو، لیکن احتیاط کے ساتھ اگر 2 کلو دی جائے تو یا 2 کلو گندم دی جائے یا اس کی بازاری قیمت دی جائے، ادا کی جائے۔ دوسری بات، جو کی جو مقدار ہے وہ 1 سا ہے، ٹھیک ہے۔ جو سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ فطرانہ
یہ اس کے لیے عاقل اور بالغ کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، یعنی یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اچھا جی عاقل کا ہونا بھی، پاگل ہے تو بھی، غلام ہے تو اس کے لیے بھی، چھوٹا ہے تو اس کے لیے یعنی بھی، کہ جو بچہ پیدا بھی ہوا اس کے بھی لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے. کیونکہ مطلب اس کی لاجک آپ دیکھیں نہ سمجھے. ایک تو بندہ روزہ رکھتا ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ روزے کی لغویات کوئی یہ فطرانہ جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو مساکین ہیں، غربا ہیں، عید الفطر والے دن وہ اپنے بچوں کو کپڑے پہنا سکیں، اچھا کھلا سکیں، یہ ان کے لیے ایک مدد کا ذریعہ ہے، مدد کا ایک سبب ہے فطرانہ. تو اس لیے کہ یعنی بچے کے لیے بھی ضروری ہے، بڑے کے لیے بھی ضروری ہے، غلام کے لیے بھی ضروری ہے، اور آزاد کے لیے بھی ضروری ہے. وہ زکوٰۃ کے نصاب میں تھا کہ عاقل ہونا، بالغ ہونا اور صاحب نصاب، آزاد ہونا. یہاں پہ غلام ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ فطرانہ ادا اچھا کریں. سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کہ فطرانہ اگر شخص کوئی دیر ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کی یہ ضرورت ہے، اسے کیا بندہ بتائے بنا بھی یہ دے سکتا ہے فطرانہ، کہ ضروری ہے کہ بتانا بھی ضروری ہے؟ آپ یعنی فطرانہ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، فطرانہ میں اس کو دوں اور یہ مستحق ہے، لیکن آپ یہ مطلب اپنی نیت کر لیں کہ میں اس کو فطرانہ دے رہا ہوں، میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. لیکن اگر آپ اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے یا یہ فطرانے کا مال ہے، اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیز آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے نیت کی ہے زکوٰۃ کی تو آپ اس کو دے دیں، اس مال کا اس کو مالک بنا دیں. فطرانہ دیا ہے تو اس مال کا اس کو مالک بنا دیں، لیکن آپ اپنی نیت میں رکھیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں فطرانہ دے رہا ہوں. اچھا سوال ایک اور ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اس کے لیے مطلب نہیں ہوتے ہیں، تو نہیں دینی چاہیے زکوٰۃ، لیکن حالانکہ ہم انہیں دے دیتے ہیں، تو بعد میں کیا کوئی اس کے بارے میں بات ہوگی کہ دوبارہ ہمیں ادا کرنی پڑے گی زکوٰۃ بھی، فطرانہ بھی، یا ہماری طرف سے ہو جائے گا؟ حالانکہ ہم جانتے نہیں تھے کہ یہ اس کا حقدار ہے یا نہیں، جس کو ہم فطرانہ دے رہے ہیں. بعد میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تو غلط بندے کو دے دیا فطرانہ، تو کیا ہماری طرف سے ادا ہو جائے گا وہ فطرانہ؟ نہیں، اس صورت میں فطرانہ اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت نے ساری چیزیں وہ کھول کے بیان کی ہے. جیسے میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے کہ مسکین ہونا، فقیر ہونا، جانچ پڑتال کرنی چاہیے، اور شریعت مطہرہ نے سب چیزیں بتائی ہیں تو ہمیں دیکھ کے زکوٰۃ دینی چاہیے، دوبارہ ہمیں ریٹرن کرنی پڑے گی، ادا کرنی پڑے گی. انداز کے ساتھ آپ دوسرے سوال کا آپ نے جواب عطا فرمایا، ہماری اصلاح ہوگی الحمدللہ. ناظرین کرام، فطرانہ زکوٰۃ جس شخص کو بھی میں نے اور آپ نے دینی ہے تو آپ نے بالکل جیسا کہ آپ فرما رہے تھے تحقیق آپ نے ضرور کرنی ہے، کیا وہ حقدار ہے اس چیز کا یا نہیں. اگر آپ نے کسی غلط شخص کو دے دیا اور بعد میں آپ کو اگر معلوم ہوا کہ وہ تو اس کا حقدار نہیں تھا، آپ کی طرف سے تو ادا کر دی گئی ہے، لیکن اس صورت میں آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی جو شریعت کا ہمیں حکم ہے. ناظرین کرام، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، حضرت صاحب کے سوالات مزید بھی کریں گے. اس وقت میں ایک مرتبہ پھر سے اپنے خوبصورت مہمان، خوبصورت انسان جناب محترم صاحبزادہ محمد عثمان گلطارف صاحب سے میں التماس کروں گا کوئی خوبصورت سا کلام. میری خواہش ہے کہ خالد حسنین خالد صاحب کی یاد میں پیش کیجیے. بڑا خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. تصویر خدا میں کرے
حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں زہرا و علی کی، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں زہرا و علی کی، ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں، ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی، یاروں سے سنے یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں، کعبے نے کہا ٹھہریے رک جائیں بی بی نہ جائیں بی بی، کعبے نے کہا ٹھہریے رک جائیں بی بی نہ جائیں بی بی، حیدر کی ماں نے سنی دیوار کی باتیں سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں، حیدر کے لیے کر دیا انگلی کا اشارہ سورج کو ابھارا، حیدر کے لیے کر دیا انگلی کا اشارہ سورج کو ابھارا، کیسی ہے یہ دو بھائیوں کے پیار کی باتیں سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، پھر ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں، اور دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، ہوتی تھی اگر لے جاؤ مختار کی باتیں سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں، اگر زاہد کو ناز عبادت ہے تو بجا ہے پلے میں ہمارے بھی تو محمد کی ثنا ہے، یہ شان ہے حضور کے ثنا۔ ناظرین کرام یقین جانیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے اس شخص پر کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے انتخاب فرما لے۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس کی مدح سرائی بیان فرمائے۔ کائنات میں ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو معاذ اللہ ان باتوں کے حوالے سے بہت ہی غلط باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اور آپ خوش نصیب ہیں، یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، فضل ہے محبوب کریم کے صدقے سے کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں اپنے لجپال نبی کا امتی بنایا کہ جس کی امت کے لیے کئی انبیاء نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں نبی کا امتی بنا، نبی نہ بنا۔ دوسری سائڈ دیکھا جائے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر کتنا فضل ہے، کتنی رحمت ہے، کتنا کرم ہے کہ محبوب کریم نے ہم گناہ گاروں کو بھی اپنایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین کرام، کیونکہ جس آیت کا میں نے انتہا فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر علماء حق موجود ہیں، صوفی صاحب موجود ہیں، میں بات نہیں کرنا چاہتا، آپ بھی میری اصلاح فرما دیں گے کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ بات اور سوال یہ ہے کہ اس جہان کی تو بات یہ ہے کہ اس جہاں میں مسلمان تو ضرور بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے حضرت صاحب، ایسی بات ہے۔ تو رب تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کافروں کے لیے بھی حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محض دنیا میں رحمت ہے۔ ناظرین جی ہاں، میں اور آپ خوش نصیب میں حضور کے امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، الحمدللہ سرکار ہمارے لیے قیامت میں بھی حشر میں بھی رحمت ہی بن کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہم پر ان کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ جب بھی مدح سرائی کی جاتی ہے، ہر وہ شخص حضور کا ثناخوان ہے جو حضور پر محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مودت کے ساتھ، مودت کا رشتہ یہ ہوتا ہے، محبت مجھے آپ سے ہو سکتی ہے، آپ کو مجھ سے ہو سکتی ہے، لیکن مودت اس چیز کو کہتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے ہے، اگر اسے باہر نکال دیا جائے اس کی زندگانی جاتی رہے گی، تو یہ مودت ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، مودت کے ساتھ جو حضور کی بارگاہ میں خراج محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے وہ بھی حضور کا ثناء کہلاتا ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے ناظرین کرام جو شخص دکھلاوے کی غرض سے بھی پڑھتا ہے فوراً قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، محبت کے ساتھ آپ درود شریف کا بھی ورد کیا کریں ماہ رمضان مبارک ساتھوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص ماہ رمضان کی مبارک ساتھوں میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی ساتوں کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کوشش یہ کریں، آج ہم مل بیٹھے ہیں حضور کے ذکر کے لیے، محض ہمارا یہ مقصد ہے، تو اس ذکر کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، بروز حشر حضور کے سامنے اللہ ہمیں رسوا نہ فرمائے۔ ناظرین کرام، میری آج یقین جانے میں کچھ دیر قبل جب ٹرانسمیشن سے پہلے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شعر نظر سے گزر رہا تھا، شہر مدینہ کے مسافر بڑے دوست بنے ہیں، اس ماہ میں گئے ہیں، میرے کچھ عزیز گئے ہیں سارے، ایک تڑپ سی تھی، ایک جستجو سی تھی، میں نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی اور ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اے اللہ اگر مجھے تو نے اپنے گھر، اپنے محبوب کے گھر بلایا تو اکیلے نہ بلانا، مجھے اپنے والدین کے ہمراہ اپنے در پہ بلانا۔ بس یہ دعا آپ میرے حق میں کیجئے گا سارے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک ماہ کے ساتھوں میں مجھے بھی، میرے والدین کو بھی اور آپ سب کو بھی مدینہ پاک کا مسافر بنائے۔ میری حیات کو گرد و غبار مت کرنا یا رسول اللہ، میری حیات کو گرد و غبار مت کرنا، گناہگار کو یوں شرمسار مت کرنا، مدینہ دیکھے بنا جو گزر گئے لوگ، یا رسول اللہ مدینہ دیکھے بنا جو گزر گئے لوگ، میرے خدا میرا ان میں شمار مت کرنا، میرے خدا میرا ان میں شمار مت کرنا۔ پار طوفان سے اپنے بھی سفینے ہوں گے، ہر ایک کی پلکوں پہ محبت کے نگینے ہوں گے، اپنی دولت پہ نہ اترائے نیازی کوئی، ایک دن دیکھنا ہم سبھی شہر مدینے ہوں گے۔ انشاءاللہ تڑپ سچی ہو، عقیدت سچی ہو، محبت سچی ہو، مودت سچی ہو تو میرا یہ ایمان ہے وہاں سے بلاوا آ ہی جاتا ہے۔ بھائی عثمان گل طارق صاحب ہمیشہ ایک کلام پڑھا کرتے تھے، میرا قبلہ حضرت صاحب سے آخری سوال ہے اور میں بالخصوص آج کی اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کے حوالے سے میں عثمان بھائی سے پہلے وہ عرض کروں گا، پھر جو حکم ملا انشاءاللہ وہ بھی آپ پیش فرمائیں گے۔ تو حضرت صاحب سوال بھی بڑا خوبصورت سا سوال ہے جو آپ کی خدمات کے حوالے سے، آپ نے کئی مساجد الحمدللہ بنائی ہے، مدارس بنائے ہیں، یہ شوق آپ کو کہاں سے ملا اور اب تک اس میں آپ کو کتنی مشکلات پیش آئی ہے؟ آپ کی دینی خدمات تو بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، کبھی آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی کہ آپ کو اس باغ دوڑ، ایسی باغ دوڑ کرتے ہوئے جو آپ خدمات سارے انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی کم عمر میں یہ جوش ماشاءاللہ کب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کے فرامین ہمارے سامنے ہے اور رب کا قرآن بھی ہمارے سامنے ہے، یعنی جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہے
یا یہ فرمایا گیا کہ وہ مطلب اس پر رب بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے جو دین کی طرف آتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ سارے حضرات آج اگر دین کے ساتھ وابستہ ہیں یا قبلہ صوفی صاحب کی نگاہ میں ہیں تو یہاں پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر خیر کر رہے ہیں نا. تو یہ ایک تو ہماری خوش بختی ہے کہ سب سے پہلے ہم دین کے ساتھ وابستہ ہیں. الحمدللہ. جہاں تک تعلق ہے خدمات کا، میرے والد گرامی حضور قبلہ زینت الذاکرین محی الدین سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید تھے، اور یعنی ان کی معیت میں وہ رہے پشاور میں بھی. اور حضرت صاحب وہ آپ کو علم بھی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تحصیل کوٹلی ستیا میں اور دور دراز علاقوں میں اپنے مریدین کو نوازنے جاتے تھے. تو بے شمار معیتیں ان کو نصیب ہوئیں اور مریدی بھی صادق تھی. تو حضرت قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے والد گرامی کو میرے حوالے سے کہا کہ اس کو دین کا سپاہی بناؤ. اللہ اکبر. تو والد گرامی نے مجھے دین کی طرف وہ لے کر آئے. ایک تو یہ نسبت، یہ تعلق ایک تو والدین کی دعا اور مرشد گرامی کی دعا، اور پھر جب مدارس کی طرف میں نے رخ کیا تو اگر میں یہاں قبلہ مجاہد اہل سنت علامہ مفتی لیاقت علی رضوی صاحب آپ کا نام نہ لوں تو یہ خیانت ہوگی. یعنی سب سے پہلے میں آپ کی پاس آیا تو انہوں نے برما ٹاؤن کے اندر بڑی مساجد بنائی ہیں، مدارس کا اہتمام کیا ہے، اور بڑے شوق اور ولولے کے ساتھ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو یہ شوق اور ذوق وہاں سے بھی کچھ حاصل ہوا. اور پھر ضیاء العلوم میں حضور مصلح امت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب متن اللہ بطول حیاتی، وہاں میں زیر تعلیم رہا. تو وہاں آپ سبھی حضرات سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو تربیت ہے اور جو لنگر میں اثر ہے اور جو دعاؤں میں اثر ہے اور جو تعلیم میں اثر ہے وہ آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو یہ سارے معاملات اپنے اساتذہ کی دعاؤں کے بدولت اور اپنے والدین اور مرشد گرامی کی نظر کی بدولت حاصل ہوئے ہیں. اب رہی بات مشکلات کی، تو ہر کوئی نیک کام، یعنی آپ یہاں پہ بھی نیک کام کرتے ہیں تو ضرور مشکلات آئی ہوں گی. تو یہ مشکلات میں ان کو نہیں سمجھتا، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. یعنی آپ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے اپنے گھر سے، رب کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو بڑے کٹھن مراحل تھے. وہ ایسی ہوا اس وقت چل رہی تھی کہ کفر و شرک ہر طرف چھایا ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ ملتے گئے، ایک کارواں بنتا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال دین کی مدد ضرور فرماتا ہے. یعنی جو بندہ اپنے گھر سے یہ کمر بستہ ہو کر نکلتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو کائنات کے رب کی مدد ضرور حاصل ہوتی ہے. اور یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش پر صبر کرنے پر پھر کائنات کا رب اس پر پھل عطا فرماتا ہے اور اجر عطا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قبلہ میں آخر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ صوفی باصفا صوفی محمد منیر ستیہ الخیری صاحب خلیفہ مجاز مرشد آباد شریف پشاور، آپ کا دست شفقت بھی میرے سر پہ رہا. شریف آباد کی سرزمین پر جب مساجد کا میں نے اہتمام کیا تو وہ یہ وہاں جا کر ایک تو اللہ کے ذکر کی صدائے بلند وہاں کرتے رہے ہیں اور ہمارے اوپر بھی نظر رحمت فرماتے رہے ہیں، اور پھر ڈائریکشن ساری یہ دیتے رہے ہیں، اور مساجد کا سنگ بنیاد سے لے کر افتتاح تک اور پھر آگے
مدرسے کو کس انداز کے ساتھ چلانا، یہ سارے معاملات یہ بھی ہمیں بتاتے رہے ہیں. اللہ ان کو بھی ہمارے سروں پر تادیر سایہ فکر رہے. آمین آمین. ناظرین کرام، خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت قبلہ علامہ نفیس الرحمان سبتی الخیری صاحب ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا حصہ بنے تھے، اور سوالات کی زیر سائے میں الحمدللہ آپ نے ہماری اصلاح فرمائی، رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیب سے آپ کی مدد فرمائے. جو آپ جذبہ، جو لگن، محبت، عقیدت، مودت لے کر چل رہے ہیں حضور کے ساتھ، حضور کے دین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے، اور رحمتوں کا سایہ رب تعالیٰ آپ پر عطا فرمائے. ناظرین کرام، جیسے کہ آپ حضرت صاحب کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے، یقیناً آپ نے بجا فرمایا الحمدللہ، نہ صرف آپ کے سر پر بلکہ حلقہ شکرال کے ہر نوجوان پر الحمدللہ آپ نے بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمیشہ آپ نے رہنمائی بھی فرمائی، اور سایہ فگن بھی رہے ہیں، ہمیشہ آپ اصلاح بھی فرماتے رہے ہیں. اور نچیز آپ کے سامنے یہ گناہ گار بیٹھا ہے، یقین جانے میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. گناہوں کی دلدل سے نکال کر آپ نے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی بزم میں آن بٹھایا ہے. جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، اگر بڑوں کا ہاتھ نہ ہوتا تو میں آج کہاں سے کہاں ہوتا. یقین جانے یہی معاملہ میرا بھی ہے. اگر ایسی بزرگ ہستیوں کا ساتھ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً ہم بھی کسی گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوتے، گناہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں. ناظرین کرام، یقین جانے بہت ہی خوبصورت رب تعالیٰ نے ہمیں مرشد عطا فرمایا ہے. جتنی تعریف کی جائے کم ہے. یقین جانے ہر وقت ہمہ وقت یہ صدا ہوتی ہے اللہ کی یا اللہ ہو کی صدا سے دلوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. عشق مصطفیٰ کا جام پلایا جاتا ہے، اور عشق مصطفیٰ کے ساتھ سینے کو روشن کیا جاتا ہے. عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا جاتا ہے. مرشد آباد شریف پشاور کا جو میخانہ ہے، یقین جانے وہاں سے بھر بھر کر پلایا جاتا ہے. عشق مصطفیٰ پلایا جاتا ہے، اہل بیت کی محبت دی جاتی ہے، صحابہ اکرام سے محبت دی جاتی ہے، اولیاء اکرام کا درس دیا جاتا ہے، محبت کا پیغام دیا جاتا ہے ہمارے مرشدانہ سے. الحمدللہ ہم رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا، یہ اس کا کرم ہوا، یہ اس کا فضل ہوا. رب تعالیٰ نے ہمیں حقیقی معنی میں دیکھا جائے کامل مرشد عطا فرمایا. حضرت صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یہ میں محفل ہوں تو میرا دل کرے میں حضرت صاحب کے سامنے کچھ جا کر پڑھ جانے کہ میرے آنسو جاری ہو گئے ہیں. تو دل ہی دل میں خیال آیا کہ سرکار اتنے لوگ آتے ہیں کہ آپ جانتے بھی ہیں، انہیں خدا کی قسم اللہ یہاں سے مجھے اٹھا نصیب نہ فرمائے. یہ باتیں ابھی ذہن میں گونج رہی ہیں، زبان پر نہیں آئی، اور دل ہی دل میں میرا خیال تھا کہ مرشد کے سامنے جا کر کسی کو کس جگہ بٹھا دیا، کسی کو کیا منصب دے دیا. اور ساتھ ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یقین جانے سرکار فرماتے ہیں حضرت قبلہ خواجہ خواجگان زینت الذاکرین عبدالجمال پیر محمد بدر عالم جہاں سرکار، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا عقیدت مند مرید کی بات ایک طرف، عقیدت مند گھر سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ آج آستانہ خیریہ کی طرف جا رہے ہیں، صرف ارادہ کرتا ہے، ہم اس کے سر پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک رہتے ہیں جب تک وہ لوٹ کر گھر نہیں چلا جاتا. کیا بات. یہ میرے مرشد کے الفاظ ہیں. یقین جانے میں جب یہ بات سنی، ارسلان قاضی صاحب میرے ساتھ تھے، تو گھر لوٹے ہیں تو فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، تو ارسلان نے مجھے کال کی، کہتا ہے رئیس آج کیا ہی شان ہوگی، کیا ہی بات ہوگی. میں کیا ہوں؟ کہتے ہیں آج آپ کے مرشد پاک نے میرا اور آپ کا ہاتھ پر پکڑ کے نا حضور کے روزے پہ لے گئے. سبحان اللہ. آج وہ بس آپ نے باتیں کی، کچھ ایسی کیفیت سی طاری ہو گئی تھی، وہ منظر کشی وہ آنکھوں کے سامنے آ گئی. کامل مرشد کی یہ پہچان ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا ہم شکر جتنا ادا کریں وہ کم ہے. یقین جانے جب بھی حضرت صاحب کے سامنے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سرکار کسی اور کی طرف دیکھتے دیکھتے جب آپ کی طرف دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ نظر رحمت صرف آپ ہی کے لیے ہے. تو بس یہ کامل مرشد کی بات ہے. اچھا، سب زیادہ عثمان گلتاج صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، پھر حضرت صاحب کی جانب میں نے بڑھنا ہے. عثمان بھائی مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، پھر آخر میں جو حکم ملا وہ انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں. آپ نے اپنی مرشد کا ذکر کیا ہے، ماشاءاللہ. اللہ پاک اللہ پیر جی کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل رکھے، اور آپ سے ملاقات سرکار کے قدمین شریفین میں میرے ساتھ، سبحان اللہ کے قدموں میں میری ملاقات کی حضرت صاحب سے ہوئی. اور جس کلام کو مجھے حکم ملا، اس کلام کے صدقے میں مجھے حضور کے در سے حاضری کا پروانہ جاری ہوا. سبحان اللہ. اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ہائے 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 اللہ. ہاں
جاتا ہے نا حضور کے قدموں میں، اور جب نظر اٹھتی ہے نا گنبد خضرا کی طرف، پھر اس کا دل و دماغ یہی کہتا ہے ہاں عجب ہے سب گنبد کے نظارے، عجب ہے سب گنبد کے نظارے، گاہوں کو خدا یاد ہے، نگاہوں کو خدا یاد رہا ہے، اور نوازوں کا یہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا نوازوں کا یہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ ہے، زمانہ ان کا صدقہ پوری حاضری ایک طرف یہ شیری کر، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھاتا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھاتا ہے، اور کہے گا رب اسے جانے تو رضوان، کہے گا رب اسے جانے تو رضوان، کیوں وسیلہ سیدہ کا رہا ہے، وسیلہ سیدہ کا رہا ہے، بلائیں گے تجھے بھی سرور دی، انشاءاللہ بلائیں گے تجھے بھی سرور دی، محمود کیوں گھبرا رہا ہے، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بولا رہا ہے، نظر پڑتے ہی روزے پر ہٹانا بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ نظر پڑتے ہی روزے پر ہٹانا بھول جاتا ہوں، تیرے دربار میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، میری دیوانگی شوق کو سجدہ مت سمجھ لینا، میں جب بھی سر جھکاتا ہوں اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ ناظرین کرام، مبارک ساتھ ہیں ماہ رمضان کی، دعا یہ کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کو حضور کے در کا مسافر بنا دے، جو تڑپ رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اللہ سب کو مدینہ پاک کا مسافر بنائے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ بڑھتے ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشن کے روح رواں، جو الحمدللہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سایہ فگن رہے، کمال شفقت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی آپ نے کمال مہربانی فرمائی،
بڑی محبت فرمائی اور اظہار محبت کا اظہار آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ فرماتے رہتے ہیں ذکر کے سائے میں کہ میرا جینا بھی ذکر ہے، میرا مرنا بھی ذکر ہے۔ الحمدللہ آپ نے کئی ذکر کی حلقہ شکریہ کے اندر آباد فرمائے، اور آج الحمدللہ یہاں پر ہم تشریف فرمائے ہیں تو آپ نے اپنے اس گھر کو آستانے کا نام اس صورت میں دیا ہے کہ جو میرے مرشد کا فیضان مجھے ملا ہے، جو خیر کا جو دس مجھے ملا ہے، وہ دس لے کر، وہ خیر کا پیغام لے کر میں گلی گلی نگر نگر جاؤں اور اپنے اس گھر سے بھی خیر کی صدا کو بلند کرتا رہوں۔ الحمدللہ وہ فیضان، وہ درس، وہ محبت، وہ خیر جو مرشد عباس شریف پشاور سے آپ کو ملی ہے، الحمدللہ وہی فیضان لے کر آج الحمدللہ آپ سفر فرماتے ہیں۔ یقین جاننے عمر کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں بیمار ہوں، میرے خاندان کے اندر کچھ باتیں ہیں، کچھ مجبوریاں انسان کی ہوتی ہیں، معاملات لگے رہتے ہیں۔ اکثر جب بھی میں نے دیکھا، ہمہ وقت دیکھا، الحمدللہ آپ مرشد پاک کی طرف سے جو ڈیوٹی ملی ہے ہمیشہ وہ سر انجام دیتے رہے۔ الحمدللہ جب میں نے عرض کیا حضرت صاحب کچھ آرام فرمایا کریں، کچھ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا کریں، آپ فرماتے ہیں کہ جو حق کا راستہ ہے بس اسی کو جو ٹائم میں دے رہا ہوں یہی میرے لیے بہت ہے، کیونکہ دنیا راضی نہیں ہوتی، بس میں نے اسی کو راضی کرنا ہے۔ الحمدللہ اور آپ نے کی نوجوان احباب تیار فرمائے ہیں، مرشد کی بارگاہ میں آپ لے کر گئے ہیں، پھر سرکار کی جانب سے جو فیضان انہیں ملا حصہ تو انہیں بھی ملتا ہے نا۔ خلیفہ کوئی ہوتا ہے نا مرشد کی طرف سے جو نمائندہ ہوتا ہے، ہمہ وقت سرکار نے یہ فرمایا دیکھیں جہاں پہ ہمارا کوئی نمائندہ جائے نا، خلیفہ جائے، یہ نہ سمجھو کہ وہ آیا، بلکہ یہ دکھاؤ کس کا بھیجا ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہتا چلوں سرکار نے فرمایا تھا ہمارا جب خلیفہ کسی جگہ پر جاتا ہے وہ نہیں ہوتا، دراصل ہم خود ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے مرشد پاک کا جو فیضان الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے، حضرت قبلہ صوفی باصفا پیکر اخلاص و محبت، حضرت قبلہ پیر طریقت، واقف رموز طریقت، واقف اسرار طریقت، رہبر شریعت، حضرت قبلہ صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحب سے تماس کرتا ہوں آپ چند مفروضات کے سائے میں ہماری اصلاح فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل گلی گلی محلے محلے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ولائد میرے پاس ہے، میں ولی ہوں، مجھے قرب حاصل ہے، لیکن پیر محمد بدر عالم جان صاحب ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ سرما اگر آنکھوں میں ہو تو وہ دوسروں کو نظر آتا ہے، اپنے آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو جو یہ دعوے کرتا پھرے تو ہم اس دعوے کو نہیں مانتے۔ دعویٰ تو جو ہے وہ دلیل مانگتا ہے، ہر دعوے کے لیے وہ دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو خواجہ خواجگان ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں طریقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اس کے بغیر قرب الہی حاصل نہیں ہوتا، اس کے بغیر ولی نہیں ہوتا۔ اب قرب الہی حاصل کرنے کے لیے حضور کی اتباع ہے، اور اتباع ہے کیا؟ ہم اتباع نام کی کرتے ہیں، اتباع تو صحابہ نے کی ہے۔ ایک صحابی رسول جو ہے بڑا گھر بنایا، اونچا گھر تھا، صحابہ کے ہمراہ حضور وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، جب دیکھا تو چہرہ مبارک پھیر لیا، یعنی ناپسند فرمایا، بڑا گھر اونچا گھر۔ اب اس صحابی رسول کو دوسرے صحابہ نے بتایا کہ حضور نے آپ کے گھر کو ناپسند فرمایا ہے، اور چہرہ مبارک پھیر لیا آپ کے گھر کو دیکھ کر۔ تو 3-4 دن کے بعد جب حضور کا وہاں سے گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا، حضور نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، اپنا گھر ہی مسمار کر دیا؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا تھا آپ کو میرا گھر ناپسند ہے، آپ کو بڑا گھر پسند نہیں ہے، تو میں نے کرا دیا۔ تو یہ ہے اتباع۔ جب اس طرح کی اتباع کی جائے تو پھر قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے چکر لگا رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید کی نظر پڑ گئی۔ فوراً اس نے جو ہے نا اپنے درباریوں کو کہا کہ اس بابے کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اب اس وقت وہ ڈولی کا نظام تھا، اوپر چبوترا تھا،
اور نیچے دریا تھا. انہوں نے اوپر سے ڈولی انہوں نے پھینکی جو اوپر درباری تھے, اور جو نیچے دریا کے کنارے تھے انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً ڈولی میں ڈالو اور کھینچا, اور اوپر چند منٹوں کے بعد جو ہے نا وہ ہارون رشید کے آگے تھے. اچھا, ہارون رشید انہیں پوچھتے ہیں کہ بہلول یہ بتاؤ کہ اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ بندہ اللہ کے پاس کیسے پہنچتا ہے؟ اب دیکھیں نا ان لوگوں کا سوچ کیا تھی, ان کو حکمران تھے, بادشاہ تھے, لیکن سوچ کیا تھی ان کی؟ اللہ کے پاس پہنچنے کا کوئی راستہ کون سا ہے, کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ بہلول دانا کہتے ہیں بادشاہ سلامت, جس طرح میں آپ کے پاس پہنچا ہوں. کہنے لگا یہ کیا مطلب میرے پاس تم پہنچے ہو؟ کہتے دیکھیں نا اللہ کے پاس پہنچنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ خود چاہتا ہے تو بلا لیتا ہے. جس طرح آپ نے چاہا آپ کی بارگاہ میں پہنچو, آپ نے چند لمحوں میں آپ نے حکم دیا تو ایک دم سے مجھے اٹھا کے تو آپ کے آگے پیش کر دیا گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ عبادت اور ریاضت کرتا رہتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے, پھر جو ہے نا وہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے, اسے اپنا بنا لے یا نہ بنائے, اسے اپنا قرب نصیب کرے یا نہ کرے, دعوت تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگا دیکھیں نا اسی طرح بالکل اگر میں درخواست آپ کے دربار میں دیتا جی میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے 6 ماہ جو ہے لگ جاتے ہیں آپ کے جو ہے نا وہ قرب والے, آپ کے جو الچی چمچے دربان, ان کی سب ہوتی ہوئی درخواست آپ کے پاس پہنچتی 6 ماہ کے بعد. پھر آپ دیکھتے تو ملاقات کے لیے بلاتے یا کہتے واپس کر دو اس کو, پھر مجھے واپس جانا پڑتا. تو دوسرا طریقہ تو یہ ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں. اب دیکھیں کیسی بات میں ایک تھے تو وہ مطلب ایک مجذوب تھے, لیکن کیسے انداز میں انہوں نے بادشاہ کو بتا دیا کہ اللہ کے پاس کیسے جو ہے وہ کس طرح بندہ کے جو ہے نا وہ قرب حاصل ہو سکتا ہے. حضرت خواجہ محبوب الہی آپ کے بابا فرید کے بڑے خاص مرید تھے, مرید خاص تھے. بابا فرید موج میں تھے, کہنے لگے کہ اے مرید خاص بول تجھے کیا چاہیے, آج جو مانگو گے ملے گا. اب وہ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر بابا فرید متوجہ ہوئے, کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ محبوب بننا چاہتے ہو یا محب بننا چاہتے ہو؟ اب پھر خاموش ہو گئے, سمجھدار مرید تھے. کہنے لگے اگر اجازت ہو تو میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے پوچھ لو. اب بھاگتے ہوئے والدہ کی طرف جاتے ہیں, راستے میں دیکھتے ہیں مجذوب بیٹھا ہے. مجذوب جیسے ہی نظر پڑی نا خواجہ محبوب اللہ کے اوپر, تو دیکھتے ہی مجذوب کہنے لگا محبوب بننا چاہتے ہو یا محب؟ کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے, مرشد میرے کے اور میرے درمیان بات ہے اور اس کو کیا پتہ چل گیا؟ کہنے لگا جی آپ ہی بتا دیں, مجھے تو نہیں پتا. مجذوب کہنے لگا والدہ سے پوچھ لو, اگر اس نے نہ بتایا تو پھر میرے پاس آ جانا, کل میں آپ کو بتا دوں گا. اب وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے والدہ کے پاس جاتے. والدہ بھی کوئی عام والدہ تو نہیں تھی, خواجہ محبوب اللہ کی والدہ تھی. جب پوچھا کہ میرے مرشد نے آج بڑے موج میں تھے تو کہا کہ محبوب بننا چاہتے ہو یا محب, تو میں نے کہا والدہ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں. والدہ نے کہا کہ اس طرح کرو, وہ مجذوب جو ہے نا اس سے پوچھ لو, وہ تمہیں صحیح بتائے گا. پھر واپس آتے ہیں, جب وہاں آئے پتہ چلا وہ تو وصال ہو گیا اس کا. اس نے کہا کہ کہاں پہ مدفون ہے, مزار کہاں پہ ہے اس کا, قبر کہاں پہ ہے؟ کہنے لگے اس کی قبر کس نے بنانی تھی, ایسے ہی چل رہا تھا پاگلوں کی طرح ادھر بیٹھا ہوتا تھا, تو جب مرا تو یہاں سے اٹھا کے لوگوں نے ادھر کوڑے میں پھینک دیا, وہاں پڑا ہوا ہے. اب یہ وہاں جاتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں وہ لاش اس کی کوڑے میں پڑی ہوئی ہے. اب محبوب اللہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں تو بڑی خبریں دیتا تھا, اپنے بارے میں تجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جیسے یہ جملہ کہا تو مجذوب اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا بات یہ ہے کہ اگر تو تیرا سوال تھا محبوب اور محب, اگر تم محب بننا چاہتے ہو تو پھر یہی اشر ہوگا جو میرا ہے, یہی اشر ہوگا. تو اس لیے محبوب بننا محب نہ بننا, محبوب بنو گے تو پھر عرس ہوگے, میلے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرب مرشد نصیب فرمائے. جب مرشد کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر قرب الہی بھی نصیب ہو جاتا ہے. ہمیں توفیق کی اللہ بھی. خوبصورت انداز کے ساتھ صوفی پیر محمد منیر ستی الحاری صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے اور ہماری اصلاح فرما رہے تھے. ناظرین کرام, ہماری رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا
اختتام ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا رب تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، علامہ نفیس الرحمان سکتی الخیری صاحب سے، نائب صدر پاکستان سنی طریق کے، الحمدللہ آج ہمارے درمیان جلوگر ہوئے۔ اللہ آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ ہی وطن پاکستان کا خوبصورت انسان، خوبصورت آواز صاحبزادہ محمد عثمان گل عارف نقشبندی صاحب، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے دیکھنے والے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ نے اپنے کمنٹس کے ذریعے اظہار بھی فرمایا ہوگا اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو شیئر بھی کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذکر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں التماس کرتا ہوں صاحبزادہ محمد عثمان گل عارف نقشبندی صاحب کے کہ آپ ایک خوبصورت کلام کے سائے میں ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مامی حسن پاک کی بارگاہ میں عظیم شان۔ کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں، پہلی بار پڑھو، پہلی ہمت میں پڑھو۔ کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں، کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں، طرز بھی ابھی بنی ہے۔ شان رب نے بتایا مولا حسن دیاں، کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں، سارے بولو کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں، شان رب نے بتایا مولا حسن دیاں، کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں۔ پہلا شعر، جد بھی ذکر حسین آیا ہوتا تھے، جد بھی ذکر حسین کا آیا ہوتا تھے، پھر یاد پہلے آیا مولا حسن دیاں، کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں، کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں۔ محمد علی حسین کے زہرا خوشی ہوئے، خوشی ہوئے، محمد علی حسین کے زہرا خوشی ہوئی، گلہ جدو سنایا مولا حسن دیاں، کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں، کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں۔ ساگر میں تو لگ دے کملی والے نے، ساگر میں تو لگ دے کملی والے نے، شانہ خود لکھوایا مولا حسن دیاں، کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں، کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں، شانہ رب نے بتایا مولا حسن دیاں، کر لے یار گدائیاں مولا حسن دیاں۔